السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں اس تعلیم الحدیث اینڈ ٹریننگ کورس کی تکمیل کے سلسلے میں جمع ہیں. میں کورس رپورٹ پیش کرنا چاہوں گی. تعلیم الحدیث اینڈ ٹریننگ کورس 1 سالہ ڈپلومہ کورس کے بعد کرایا جاتا ہے اور آج اس کورس کے 19th بیچ کی تکمیل ہو رہی ہے. اس کی طالبات 19th. اوکے، یعنی 19th گروپس نے پڑھ لیا. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ کورس جو ہے تعلیم القرآن 8th بیچ کی طالبات کے علاوہ برانچز کی طالبات اور پچھلے بیچز کی طالبات پر مشتمل تھا. اس کورس کا آغاز 22 سپٹمبر 2010 کو ہوا اور آج الحمدللہ 15 جنوری 2011 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 76 طالبات کورس مکمل کر رہی ہیں الحمدللہ. اس کورس کا بنیادی مقصد اسلام کے اصل ماخذ قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد دوسرے بڑے ماخذ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے علم و عمل میں مزید پختگی پیدا کی جا سکے. اس سلسلے میں کتاب الصحیح البخاری کے علاوہ مضامین بھی پڑھائے گئے جن میں اصول الفقہ، مطالعہ حدیث، نصوص من الحدیث النبویہ شریف، مبادیات صرف، طب نبوی، تدبر القرآن اور اسلام میں حلال و حرام شامل ہیں. اس بیچ کی بے حد خوش قسمتی ہے کہ اس کورس کو نہ صرف استاذہ محترمہ سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا بلکہ سر ادریس زبیر نے بھی بہت شفقت کے ساتھ طالبات کے اندر نہ صرف علم کا شوق پیدا کیا بلکہ علمی پختگی کے لیے 3 سبجیکٹس بھی پڑھائے. طالبات پہ انفرادی توجہ دینے کے لیے گروپ ایکٹیویٹی باقاعدہ کورس کا حصہ رہی جس میں ہر طالبہ کو نہ صرف گروپ لینے کا طریقہ کار سکھایا گیا بلکہ اس کا عملی تجربہ بھی کرایا گیا. احادیث پڑھنے کے دوران طالبات کو عملی کام بھی دیے جاتے رہے تاکہ ان کے اندر احادیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. وقف کے بارے میں جب حضرت جابر کی یہ حدیث ہم نے پڑھی کہ وقف کی فضیلت سننے کے بعد ہم میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ وقف کیا تو طالبات اور سٹاف نے مل کر تقریباً 75,000 روپیز الہدا کے لیے وقف کیے الحمدللہ. کورس کے آخر میں طالبات کا ٹرپ میرپور آزاد کشمیر کی برانچ میں تکمیل قرآن کے پروگرام میں لے جایا گیا جس سے طالبات کو بہت زیادہ کام کرنے کے لیے مفید باتیں سیکھنے کو ملی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص رکھے، ہمیں ضائع ہونے سے بچائے اور جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں سب سے پہلے صدرا عبد الرحمن کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنے تاثرات سب سے شیئر کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کورس کا یہ سفر الحمدللہ اللہ کی طرف سے بہت ساری عملی اور علمی چیزوں کا اس نے میرے لیے ایک باعث بنی. میں نے بی ایس سی زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، فرینچ لینگویج، عربک، انگلش اس میں میرے کمانڈ رہا ہے ہمیشہ سے. ان لینگویجز میں سبجیکٹس میں پڑھاتی بھی رہی ہوں ہمیشہ سے. اور 2002 میں نے واقعین کی برانچ سے کورس کیا تھا. اس کے بعد پھر شادی ہو گئی. شادی کے بعد سعودی عرب چلی گئی اور 2 بچے ہیں میرے. 1 سال کی بیٹی ہے اور 3 سال کا میرا بیٹا ہے. الحمدللہ ان دونوں کے ساتھ یہ پورا سفر طے کیا حدیث کورس کا، کیونکہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح سے کہ شادی سے پہلے جو پڑھا ہوا تھا اور جو کام کیا ہوا تھا وہ بالکل مختلف تھا. اور اس وقت شدت سے جس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی وہ یہی کہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہاں انرجی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں اور اتنا اس میں پرابلم نہیں محسوس ہوتا تھا کاموں کو کرتے ہوئے. اب جو ایکسپیرینس تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. قرآن کو ساتھ پڑھنے کا، لے کے چلنے کا اور ساتھ حدیث بھی پڑھنے کا. تو اس میں جو ہمیں پورا کورس میں جو ہمیں علمی اور عملی لحاظ سے جو بھی ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں اور ان کو ہم ساتھ ساتھ اپلائی کرتے گئے اور جس طرح سے ہمارے الحمدللہ انچارجز نے اس پہ محنت کی اور ان کی تحمل مزاجی، ان کا برداشت، ان کی صبر، وہ مجھے بہت اپیل کیا اس نے کہ انہوں نے کس طرح اتنے تحمل مزاجی کے ساتھ ہمیں یہ پورا پڑھایا کرایا، سارا کچھ اپنی جگہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس میں برکت عطا فرمائے. اچھا، اسی طرح ایک حدیث جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گی، کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألحلت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اس حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، ہم سے خالد الحذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا، بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی. اس پر حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس کیجئے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی حد کر دی. یقین کیجیے جب یہ الفاظ میری آنکھوں کے سامنے آئے نا تو مجھے ایسا لگا کہ کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے؟ ہم اتنے بے نیاز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو رہا ہے نا، سب کچھ ہو جائے گا. اللہ کے نبی جب اتنی دعا میں شدت کرتے تھے اور ایسے موقع پر یہ ہم سب نکلے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ ہم کیوں دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں رب کے حضور گڑ گڑاتے نہیں، اس سے مانگتے نہیں، توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی جس کا ترجمہ ہے جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا. تو وہی بات اس حدیث سے جو مجھے بہت زیادہ میرے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ ہمیں دعاؤں کی اسی طرح کثرت کرنی ہوگی، کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں نا تو کوئی اینگل یا کوئی سائڈ کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہ جاتی کہ جس میں ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا اپنا آپ ہماری اپنی ذات کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. تو اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب ہم اسے پکاریں گے، ہم اسے اپنے دل سے ہم اس کو پکارنے میں وہ جذبہ اور وہ شدت ہوگی ہمارے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. اگلی حدیث ہے وَلَقَدْ شَكَوْتُ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِي فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. اس حدیث کا ترجمہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن ادریس نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتے. ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری پر اچھی طرح نہیں جم پاتا، تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے، خود اسے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھ. اتنی مجھے یہ ایک دم سے اس حدیث نے بھی کلک کیا کہ ایک تو اللہ کے نبی کا جو طریقہ وہ مسکرانا، ان کا مسکرا کے دیکھنا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، نیند کا ایک بڑا ہی جو ایک عجیب سا غلبہ ہوتا ہے نا کلاس میں بیٹھے بیٹھے، تو ایک ہماری انچارج میں سے ہی انہوں نے، میں ہمیشہ کوشش کرتی میں اس کی لپٹ میں ہلکی سی، کیونکہ ایک جھونکا بھی جو ہے نا وہ بہت کچھ لے جائے گا ایک لمحے کے لیے. تو جیسے انہوں نے مجھے مسکرا کے دیکھا نا، یوں اتنی فراخی والی مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک دبی ہوئی نہیں کہ بس یوں مسکرا دیا، اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی. اس کے بعد اگر مجھے کبھی جھونکا آنے بھی لگتا تھا نا تو مجھے ان کا چہرہ یاد آ جاتا تھا کہ مسکراتا ہوا نا کہ اچھا مجھے نیند آ رہی تھی اور وہ مسکرا گئی اس کو دیکھ کر نا. تو بہت اچھا مجھے لگا ان کو یہ دیکھ کر کہ الحمدللہ یہ حدیث سے ہی ہم لوگوں نے اپنے لیے عمل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالی، اور نہ پڑھتے تو کیسے پتہ چلتی، نہ یہ چیزیں سامنے آتی تو کیسے ہم ان پہ عمل کرتے. اچھا پھر اسی طرح جو اللہ کے نبی کا عمل کہ انہوں نے بتایا کہ میں کیا کروں، گھوڑے پر میں نہیں جم پاتا.
ہم بھی یہاں پر جب آتے ہیں تو ہم جم نہیں پاتے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جما دے اور تمہیں سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے اور خود اس سے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھ. بہت پیاری مجھے یہ دعا لگی کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں بتانے والے بن جائیں. اور بتانے والے کب بنیں گے؟ اس سے پہلا سٹیپ ہے ہمیں اب خود کو جمنا ہوگا. جب ہم خود جمیں گے تو پھر آگے بات بتائیں گے اور خود بھی سیدھے راستے پر رہیں گے. تینوں چیزیں اتنی انٹر لنک، اتنا انہوں نے مجھے اپیل کیا اور کلک ہوئی کہ ان تین چیزوں کے بغیر آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2000 کی بات ہے، پہلی بار میں الہدی آئی تھی. تو ایسا ہوتا تھا کہ یہی جمنے والی چیز ہوتی تھی کہ کبھی جم رہے ہیں، کبھی نہیں جم پا رہے، کبھی کیسی سچویشن ہے، کبھی کیا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے یہاں ایک میٹر کرتی ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. میٹرک کے بعد میں کہتی تھی میں نے پڑھنا نہیں ہے، بس میرا میں بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے میرے آگے جب میں یہ کتابیں کھولتی ہوں. اور یہی کتابیں میں پڑھاتی بھی ہوں، پڑھائی بھی میں نے وہی کتابیں، لیکن جب میں خود ان کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا بس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا. تو جب ایف ایس سی کی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا کورس کیا. پھر پہلا جو میں خود، جب میں ایف ایس سی میں تھی اس وقت میں نے پہلا لیکچر کالج میں ڈلیور کیا تھا اسی طرح قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر سے. اور وہی کہ استاذہ کی گائیڈ لائنز اور وہ ساری چیزیں وہ ہم سنتے رہتے تھے کیسٹس میں ساری باتیں. تو وہ جب تک آپ خود جمتے ہیں اور آپ خود اپنے اندر وہ چیزیں اتارتے ہیں پھر ہی آپ اچھی طریقے سے ان چیزوں کو آگے ڈلیور کر پاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو بھی اس اسٹیج پہ آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگ ضرور اس ٹائم کو اویل کریں، کیونکہ یہ ایسی جرت اور ایسی طاقت آپ کے دل میں اتار دیتا ہے کہ آپ رہ نہیں سکتے اس کو بتائے بغیر یا آپ نکلے بغیر. اصل مسئلہ جو اس وقت ہے وہ ہمارا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم سستی کر جاتے ہیں. سستی جو ہے نا وہ ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیتی. پھر اس کے بعد جب میں نے بی ایس سی کرنا سٹارٹ کی، زولوجی، باٹنی، کیمسٹری میرے سبجیکٹ سے. اب کیمسٹری جو تھی نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کا کیا کروں. میرے اپنے ماموں سائنٹسٹ ہیں، آئی تھنک آل راؤنڈ دا ورلڈ انہوں نے 5-6 پیٹنٹس لیے ہیں. اور انہوں نے سعودی عرب کنٹریز لیے چوز کیا تھا کہ بینگ سائنٹسٹ اگر میں امریکہ چلا گیا اور وہاں میری اولاد ہوئی اور سارے وہ لوگ ہوئے تو وہ دین پہ کیسے اتنے آرام سے عمل کریں گے اتنی سہولت سے. تو انہوں نے پریفر کیا. اور پچھلے 13-15 ایئرز میں اسٹل ابھی تک جو وہاں کے ریسرچ سینٹرز ہیں وہ ابھی تک ان کو اپروچ کرتے رہتے ہیں کہ وہ یہاں آ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، دین پہ کمپرومائز نہیں. اس کے بعد جب میں وہاں گئی میرا سفر بھی بہت اچھا گزرا سارا جو دین کے سے ریلیٹڈ تھا. پھر میں کہتی تھی کہ کیمسٹری بھی کروں اور یہ بھی کروں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے جما دے نا. جمنے سے جو میری بات تھی کہ اللہ تو مجھے جما دے، تو کچھ ایسا کر دے. تو جو میرا مین پوائنٹ تھا وہ یہ کہ ثابت قدمی اور جمنا، اس راستے کی جو وہ یہ اس حدیث سے جو مجھے وہ بہت خوبصورت یہ بات لگی. اور جیسے میری خواہش ہے کہ اب استاد ہمیں سہائی ستہ بھی پوری پڑھائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی موقع بنائے اور ایسا کچھ ہو کہ ہم وہ بھی استاذہ سے پڑھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال مجھے بتاؤ تو نے اسلام کے زمانے میں سب سے زیادہ امید کا کون سا نیک کام کیا ہے، کیونکہ میں نے بہشت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہا جتنی میری تقدیر میں لکھی تھی. اس کے بعد میں درخواست کروں گی مدیحہ اختر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدیحہ اختر ہے. میں نے تعلیم القرآن 8th بیچ سے کورس کمپلیٹ کیا قرآن کورس کا. اور جیسے یوزلی لوگ کرتے ہیں کہ 1 سال کے اکیڈیمک بریک لے کے آتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو میں نے بھی 1 سال کی اکیڈیمک بریک لی اور میرا پلان تھا کہ جب قرآن ختم ہوگا تو انشاءاللہ میں ماسٹرز کے لیے دوبارہ جوائن کروں گی. تو جیسی تعلیم القرآن ختم ہوا اور حدیث کورس کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی اور لوگوں نے انٹرویوز دیے اور بس دل میں خواہش تھی لیکن کر نہیں سکتے تھے، لگتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گی. پھر میں نے ایڈمیشن لیا، ماسٹرز میں میرا ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ. تو اتفاق سے جو میرا ایڈمیشن ہوا تو ماسٹرز ایوننگ سیشن میں آفر ہوا، تو مجھے لگا کہ شاید کسی طرح چانسز ہیں کہ میں حدیث کورس کر سکوں. اور پھر میری فیملی ممبرس نے بھی، ایک ممبر نے فیصلہ کیا کہ وہ حدیث کورس کریں گی، تو مجھے لگا میرے چانسز اور بڑھ گئے. پر سب سے جو مشکل بات تھی مجھے اپنے ابو کو کنونس کرنا تھا کہ میں دونوں کام کر سکتی ہوں.
تو ابھی میں ایز اے لسنر آتی تھی حدیث کورس میں، تو میں ایک دن ہم نے امام بخاری کے حالات پڑھے، تو جب میں گھر گئی تو میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھی کہ اب میں نے ضرور منانا ہے، اور میں دعا بھی کرتی تھی اور میری امی نے بھی بہت دعائیں کی تھی. تو جب میں اپنے ابو کے پاس گئی تو میں نے ان کو جا کے اس طرح بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے تو لوگوں نے اتنی چھوٹی ایج میں اتنے بڑے بڑے کام کیے، تو میں اپنے 20s میں صرف 2 کورس اکٹھے کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اگر جو میری جیسے کلاس میں ماسٹر بہت سارے جابنگز ہیں، تو اگر لوگ جاب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو میں اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ایک اور کورس کیوں نہیں کر سکتی؟ الحمدللہ انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی، اور پھر میں نے یہ حدیث کو ریگولر اسٹوڈنٹ کی طرح شروع کیا. تو مارننگ میں میرا حدیث کورس ہوتا ہے اور ایوننگ میں میری یونیورسٹی چلتی ہے. تو جیسے جیسے حدیث کورس ہوا بیچ میں کبھی کبھار مجھے چھٹی لینی پڑی، جیسے مڈ ٹرمز آ گئی یا کانفرنسز ہوتی تھیں، تو اس میں ساری باجی نے بہت زیادہ ہیلپ کی اور چھٹی بھی مجھے مل جاتی تھی. پر ایٹ دا اینڈ کبھی کبھار میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اتنا کچھ دنوں کا لاس کیا اور اگر مجھے یہی ڈیسیژن دوبارہ کرنے کو ملتا تو آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو دا سیم تھنگ، بیکاز اس علم کا جتنا چھوٹا سا بھی پورشن اگر کسی کو مل جائے تو وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کے لیے میں نے آج تک کوشش کی. اور جب بھی کوئی کورس ختم ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ ایک تھاٹ آتی ہے انسان کے ذہن میں کہ واٹ نیکسٹ، اب آگے کیا ہوگا. اور مجھے ہمیشہ ایک آیت یاد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کورس کے اینڈ پہ میرے اس آیت کا بلیف اور پکا کر دیا، اور وہ آیت ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی تکمیل ہے، میں ہال میں بیٹھ کے یہی سوچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کورس دیا، اور اب یہ حدیث کورس ختم ہو رہا تھا اور میں یہی سوچ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 ویکس کا اور شارٹ کورس دے دیا. انشاءاللہ وہ ختم ہوگا تو پھر یہی دعا کروں گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے، اور ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں یہ پرمیشن دیتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور حدیث آپ سے شیئر کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جسے نافرمانی کی اس نے انکار کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اصح کتاب بعد کتاب اللہ. اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ ہے، اور اس کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البردزبہ البخاری الجعفی ہیں. امام بخاری نے اس کتاب کی ابتدا 16 سال کی عمر میں کی، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نوافل استخارہ کے ادا کیے. امام بخاری نے اپنی زندگی کے 16 برس اس کتاب کی تصنیف کے لیے صرف کر دیے. اس کتاب میں ٹوٹل 7563 یعنی 7563 احادیث ہیں. اس کتاب کی آخری حدیث یہ ہے. حدثنا احمد بن اشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Narrated Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there are 2 expressions which are dear to the most gracious, and very easy for the tongue to say, but very heavy in weight in the balance. They are Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے. وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں، یعنی جو کچھ تم کو اب تک عطا ہوا ہے اس سے مزید اور اس سے بہتر ایک خاص چیز اور عنایت کروں؟ وہ بندے عرض کریں گے آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، یعنی کامیابی اور خوبصورتی عطا فرمائی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا. ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکایک حجاب اٹھ جائے گا، یعنی ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، بس وہ روح حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے. بس ان کا حال یہ ہوگا اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لیے دیدار کی نعمت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک مسلمان کا اصلی گول اور اس کی اصل منزل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن دنیا میں بھی جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جب کامیابی ملتی ہے تو اس میں کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب میں رفقا آنٹی سے درخواست کروں گی کہ آپ کو چھوٹی سی نصیحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک اور حدیث کورس جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچا الحمدللہ، اور سب لوگوں نے امام بخاری نے جو احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی ہوئی تھی اس سے کافی حد تک فیض اٹھایا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ اس وقت اصل علم بنتا ہے جب ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. تو یہاں سے کچھ لوگ تو ہوں گے جنہوں نے کمٹمنٹس کیا اور کچھ جائیں گے کہیں اور جا کر کام کریں گے، کیونکہ کل میری حدیث کورس والوں سے استاذہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کریں گے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کوئی کام بھی جو آپ شروع کریں اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ اس کا صحیح طریقہ نہ جان لیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہم یہ بھی کرائیں گے یہ بھی کرائیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمارا جو اوپر ریجنز کا آفس ہے اس میں آپ کو مکمل گائیڈنس مل جائے گی کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کیا کرانا ہے. تو یہاں سے پوری گائیڈنس لے کر آپ جائیں گے اور اپنے علاقوں میں جا کر کام کریں گے، کیونکہ جو بھی کام آپ ہیپیٹیزٹلی شروع کر لیتے ہیں وہ پھر
پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک کہ پوری پلاننگ نہ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جتنے بھی کورسز کرائے جاتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ کرائے جاتے ہیں، اسی لیے وہ احسن طریقے پر جا کے اختتام پذیر ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی جو کام شروع کرنے لگیں اس کے لیے پوری پلاننگ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ سارے لوگوں سے راضی ہو اور آپ کی یہ ساری کوششیں یہاں کی بھی قبول ہوں اور آپ کو اس پر استقامت دے اور تا زندگی جو ہے آپ قرآن اور حدیث سے جڑے رہیں اور اس علم کو آگے بھی پھیلاتے رہیں اور اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلیں. لوگوں کے لیے آپ ایک بہترین نمونہ بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.